تجارت ان کے کاروبار بیچ میں حائل نہیں بنتی ہے. جب اذان ہو جائے تو مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے. ایمان والے لوگ ایسے تھے, ایمان والے ایسے تھے, اذان ہو جانے کے بعد کسٹمر آتا تھا لیکن اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے ہیں, اذان ہو چکی ہے, اب ہم تمہارے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے, اذان ہو چکی ہے, اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے, اب نہیں دے سکتے, اذان کے بعد ہم نہیں اپنے سامان کو بیچ سکتے. چلو نماز پڑھ لو, نماز پڑھنے کے بعد سامان لے لینا. میرے بھائیوں, آج بھی باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے اندر یہ ماحول آپ کو ملے گا. اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سعودی عرب کا اگر دورہ کر سکتے ہیں تو جائیے سعودی عربیہ کے اندر, جائیے مکہ المکرمہ کے اندر, جائیے مدینہ الرسول کے اندر, جائیے اس مدینہ کے اندر جہاں کی تمنا لوگوں کو ہوتی ہے. اور لوگ باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اس مدینہ الرسول کو بھی دیکھ لو, اس نبی کے اس شہر کو بھی دیکھ لو, جس شہر کے اندر آج بھی اگر آذان دی جاتی ہے تو آج بھی دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے. آج وہاں پہ دینے والا کہتا ہے اپنے کسٹمر سے, او میرے کسٹمر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں, آذان ہو چکی ہے, آذان کے بعد میں دکانداری نہیں کر سکتا ہوں. اللہ کی ذات روزی روٹی والی ذات ہے, وہی رزق دینے والا ہے. اس وجہ سے اگر تمہیں کوئی سامان خریدنا ہے, چل نماز پڑھ, نماز پڑھنے کے بعد تو سامان لے لینا. میرے بھائیوں, آج بھی لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے جو اللہ 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے, جو 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے, جو مچھلیوں کو پانی اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو روزی روٹی دے سکتا ہے, جو ایک ایک مچھلیاں 1000 ٹن گوشت کھایا کرتی ہے, اور ایسے ایسے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے سکتا ہے. تو کیا انسان تمہیں 2 روٹی اور 2 نیولا تم کو اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے, لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے, اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے, اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے. رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ, ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت, جن کو کاروبار, جن کو بزنس, کھیتی باڑی, یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم سے بچا رکھا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں, آج ہمارا ایمان کتنا کمزور, آج ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا کمزور, اللہ کی ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے. آج 1 2 لڑکا لڑکی 2 4 اولاد اگر ہو جائے, 2 ہو جائے, 3 ہو جائے, دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے. اب اگر ہوا تو کون کھلائے گا, کون کھلائے گا؟ اس وجہ سے غیر مسلموں کا رویہ ہم بھی اپنا رہے ہیں, اور ہم بھی اپنے بیوی کو جا کر کے ہاسپٹل لے جا کر کے بچے دانی کو ختم کر دیا کرتے ہیں. اب ہم زیادہ بچے لیں گے تو کون کھلائے گا, کون پلائے گا؟ اس وجہ سے بچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, کون کھلائے گا, کون پلائے گا؟ اللہ کہتا میرے بندو, لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اے میرے بندو تم کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو مت مارو, بچوں کو قتل مت کرو. رحم مادر میں تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے بچوں کو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اے میرے بندو تم اپنے بچوں کو کھلانے اور پلانے اور پہنانے اور شادی بیاہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے بچوں کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وایاہم, اے میرے بندو ہم تمہیں روزی دیتے اور ہم تمہاری اولاد کو روزی دینے والے ہم ہیں, ہم تمہاری بچوں کو اور تمہیں روزی روٹی دینے کے مالک ہم ہیں. اس وجہ سے میرے بندو تمہیں قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج
آج سماج کے اندر لوگوں کا نظریہ دیکھو، لوگوں کا عقیدہ دیکھو. ایک دو بچہ ہوا، رحم مادر کے اندر بچہ اگر ٹھہر بھی رہا اس کو ابورشن کروا رہا، اس کو گروا رہا ہے. اب ہمیں بچے لینے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، اتنا بڑا پاپ لوگ کر رہے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل نہیں ہے. حالانکہ ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے یچتیو یومما نستسما دے وشودیریشا، یچتیو یومما نستسما دے وشودیریشا. وہی سب کچھ دینے والا ہے، وہی ساری چیزوں کا خالق و مالک ہے، وہی تمام چیزوں کا رزاق ہے. یچتیو، اگر مانگنا ہے تو اسی سے مانگو، اگر تمہیں کچھ بھی مانگنا ہے تو اسی اللہ سے مانگو. اس اللہ کے علاوہ کوئی روزی روٹی دینے والا نہیں ہے، کوئی اس اللہ کے علاوہ ذرہ برابر تمہارا مالک نہیں ہے. اسی اللہ سے مانگو. ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر بھی باقاعدہ یہ ساری چیزیں اسپشٹ طور پر، اور اگر اعلان ہے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن آج مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہے. اللہ پر ایمان ہے لیکن ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، ویسا ایمان نہیں ہے اللہ کے اوپر جیسا ایمان ہونا چاہیے. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے بھائی، کتنا کمزور ہے. آج ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے. اپنے سماج کے لوگوں کو دیکھیے، ایمان کتنا کمزور ہے. چند پیسوں میں بکنے والے یہ لوگ ہیں، چند پیسوں میں. اب بتائیے، شادی بیاہ کرنا یہ سنت کا طریقہ ہے، اس کے اندر برکت ہے، لیکن نکاح بھی کر رہا ہے، اس کے اندر لین دین ہے، اس کے اندر جہیز شامل ہے، اس کے اندر حرام خوری شامل ہے، اس کے اندر جہیز کا لوگوں کے اندر ذہن بنا ہوا ہے. غور کیجیے آپ، اللہ پر بھروسہ کہاں ہے؟ اللہ کے اوپر توکل کر، بھروسہ کر. وہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. اللہ کے اوپر بھروسہ کر، وہ اللہ تمہیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. ذرا سالم کو دیکھو، عبداللہ بن ذرا سالم کو دیکھو، سالم بن عبداللہ کو، جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے. اور اسی درمیان اس وقت کا خلیفۃ المسلمین اس وقت وہ بھی طواف کر رہا ہے. سالم بن عبداللہ طواف کر رہے ہیں اور اس دور کا خلیفۃ المسلمین بھی طواف کر رہے ہیں. اور خلیفۃ المسلمین نے دیکھا کہ سالم بن عبداللہ کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہے اور بہت زیادہ بھیڑ لگی ہے. یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ اس دور کا بڑا ہی پوسٹ پر براجمان تھا، لیکن آج خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کے اندر اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ نہیں ہے، اس کے پاس لوگ نہیں ہے. لیکن ایک غریب آدمی جس کے ہاتھ میں جوتا ہے، پھٹا پرانا کپڑا ہے، لیکن اس کے پاس لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. خلیفۃ المسلمین نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے جو خانہ کعبہ کے اندر طواف کر رہا ہے اور لوگوں کی بھیڑ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کون آدمی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے خلیفۃ المسلمین، اے خلیفۃ المسلمین، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پوتا ہے، عبداللہ عمر فاروق کا پوتا ہے، عبداللہ ابن عمر کا بیٹا جس کا نام سالم بن عبداللہ ہے، اس کا نام سالم ہے. بڑا دیندار آدمی ہے، بڑا تقوی والا آدمی ہے، اسی وجہ سے اس کے قریب لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے. اچھا، یہ آدمی دھیرے دھیرے اس کے قریب گیا. سنو فرقیہ کے لوگوں، ذرا عقیدہ کو چیک کرنا. میں آپ کے سامنے اللہ کے اوپر ایمان کیسا ہونا چاہیے ذرا دیکھو. یہ خلیفۃ المسلمین، مسلمانوں کا خلیفہ، یا یہ کہہ لو اس دور کا
मुख मंत्री उसके पास पहुंचता है, खलीफा मुस्लिमीन उसके पास पहुंचता है और कहता है या अब्दुल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ सालिम बिन अब्दुल्लाह, ये तो बताओ, सल्नी हाजा, अगर तुम्हें कोई जरूरत है तो बोलो, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बोलो, तुम्हें कोई जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे कपड़े फटे पुराने हैं, तुम्हारे जूते पुराने हो चुके हैं, ऐ अब्दुल्लाह, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बोलो, सल्ली हाजा, अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझसे बोल दो, मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूं। क्या जवाब देता है सालिम बिन अब्दुल्लाह? क्या जवाब देता है? ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने मुझसे पूछ लिया, लेकिन आए खलीफतुल मुस्लिमीन, ये खाना काबा है, ये अल्लाह का घर है, और इस घर में होते हुए भी मैं अल्लाह को छोड़ करके किसी और से मांगू, ये हमें गवारा नहीं, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता है, और मुझे शर्म सी आ रही है कि मैं अल्लाह के घर में होते हुए किसी और के सामने अपने बातें रखूं। अल्लाह के घर में आपसे कैसी अपनी शिकायत रखूं, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, नहीं बोल सकता हूं। ये खलीफतुल मुस्लिमीन तो गुस्सा गया, ये गुस्सा गया, अच्छा हम तुमको देने के लिए तैयार हो, तू लेने के लिए तैयार नहीं है। ये तवाफ ये भी किया, तवाफ उसने भी किया, और जब निकलने लगा और खाना काबा के गेट पर पहुंचा, उस वक्त कहता है आए सालिम बिन अब्दुल्लाह, अब तो तुमने तवाफ भी कर लिया है और हमने भी तवाफ कर लिया है। आए सालिम बिन अब्दुल्लाह, तुमने तो इबादत कंप्लीट कर ली और हमने भी इबादत कंप्लीट कर ली है, तुम्हें शर्म आ रही है खाना काबा के अंदर मुझसे कोई चीज फरमाइश करने की, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्लाह, चलो खाना काबा का वो काम क्लियर हो गया है, अब तुम उसके गेट के अंदर हो, अब तुम दरवाजे के अंदर हो, अब बताओ कोई जरूरत है तो बोलो, मैं तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करने के लिए तैयार हूँ। सालिम बिन अब्दुल्लाह कहते हैं आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आई खलीफतुल मुस्लिमीन, आप बार बार हमसे ये बात कह रहे हैं, जरा ये बताइए आप मेरी कौन सी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, दुनिया की ख्वाहिश के आखिरत की ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं? दुनिया आप हमें दे सकते हैं कि आखिरत आप दे सकते हैं? जवाब में खलीफतुल मुस्लिमीन कहता है कि मैं दुनिया ही दे सकता हूँ, तुम मांगो बिल्डिंग, मांगो बिल्डिंग दे दूं, तुम दिनारो दिरहम मांगो, दिनारो दिरहम मैं तुम्हें दे दूं, तुम कुछ भी मांगो मैं तुम्हें देने को तैयार हूं, लेकिन आए सालिम बिन अब्दुल्लाह, आखिरत का तो मैं मालिक नहीं हूँ, मैं आखिरत को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, आखिरत का मालिक अल्लाह है, आखिरत का मालिक वही अल्लाह है। सालिम बिन अब्दुल्लाह ने जब ये सुना, जवाब में कहता है ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, मैंने तो दुनिया उससे भी नहीं मांगी जो इस दुनिया का मालिक है, फकैफा असलुहा मल्ला यमलिकुहा, तो मैं उससे आखिरत कैसे कर मांगू, उससे वो चीज कैसे कर मांगू जिसका वो मालिक ही नहीं है, जो इस दुनिया का मालिक है, जो इस दुनिया का मालिक है, मैंने उससे ये दुनिया नहीं मांगी, तुम तो एक जगह का गवर्नर हो, मैंने उससे ये दुनिया